اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك، کیا ہم نے کھول نہیں دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. ووضعنا عنك وزرك، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذي انقض ظهرك، وہ جس نے توڑ رکھا تھا آپ کی پیٹھ کو. ورفعنا لك ذکرك، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. فإن مع العسر يسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر يسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، بس جب آپ فارغ ہو جائیں بس خوب محنت کریں. وإلى ربك فارغب، اور اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانشراح آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانشراح میں جناب رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت کا بیان ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا سینہ کشادہ فرمایا اور آپ کا بوجھ اتارا. اور تیسرا انعام ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس پر ہم کل بات کر رہے تھے اور کچھ بات رہ گئی ہے. اس پر بات تو اگر ساری زندگی کرتے رہیں تو نہیں پوری ہوتی کہ آپ کا ذکر کتنا اونچا اور کتنا بلند ہے، لیکن تھوڑی سی بات اس پر. اور دیکھیں جی، عالم ارواح جس وقت صرف روحیں بنی، عالم ارواح میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیا. سبحان اللہ. اگر یہ ساتھی تھوڑا ساتھ ہو جائے نا، تاکہ اقنواس صاحب نظر نہیں آ رہے، باقی تو خیر ہے. نواز صاحب اصل اکنواز بندہ نہ رکھے تو پھر سامنے ہو گئے. جی تو عرض کر رہا تھا کہ ورفعنا لک ذکرک،
فرمایا کہ آپ کے ذکر کو اللہ نے اونچا کیا اور بلند فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے دو وعدے لیے۔ ایک وعدہ تو اللہ نے اپنی ربوبیت کا لیا جو تمام انسانوں سے لیا، سارے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور اللہ نے یہ سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی یا اللہ تو ہمارا رب ہے، نویں سپارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لیا۔ تو کتنا بلند ہوا ذکر کہ عالم ارواح میں اللہ نے آپ کا تذکرہ کیا۔ کہاں پہ کیا جی؟ آپ نکالیں تیسرا پارہ، سورہ آل عمران ہے، صفحہ نمبر 55 ہے اور آیت نمبر 81 ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ، بس تیسرا پارہ تقریباً آخر پہ ہی ہے، ایک ورقہ چھوڑ کے۔ آیت نمبر 81، 80 ختم ہو رہی ہے، 81 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، رکوع سے صفحہ نمبر 55۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، یعنی جب تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں میں نبی بناؤں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، بہت پہلے کی بات ہے عالم ارواح کی۔ ثم جاءکم، پھر آئے تمہارے پاس رسول مصدق، وہ رسول عظمت والا، یہ رسول کے اوپر جو دو پیش ہے نا اس کو تنوین کہتے ہیں، التنوین للتعظیم، یہ عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ رسول، وہ عظیم الشان رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ جیسے ہمارے نبی نے تصدیق کی تورات کی، انجیل کی، پہلے سارے نبیوں کی تصدیق ہمارے نبی نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ وہ رسول مصدق لما معکم، اگر کہیں تمہارے سامنے وہ رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہوگا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور اس پر ایمان لے آنا ہے اور ضرور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور ضرور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں، اے میرے نبیو، اگر تمہارے سامنے میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے پھر اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محمد کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لانا ہے، پھر تم سارے امتی ہوگے اور نبی ہوگا تو محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف ایمان نہیں لانا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، میرے نبی کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، جیسے باقی سپاہی میرے نبی کے ایماندار صحابہ، جیسے وہ میرے نبی کے سپاہی بن کر میدان میں آئیں گے، اے نبیو تم نے بھی میرے نبی کا سپاہی بن جانا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے اور کتنی شان ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، کتنا اونچا ذکر اللہ نے کیا۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم نے اس پر میرا وعدہ پورا پکڑ لیا۔ قالوا اقررنا، تو سارے نبیوں نے کہا یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، سبحان اللہ، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، اللہ نے کہا پس گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ سارے نبی بھی گواہ بن جائیں، رب نے کہا میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اب واپس آئیے جی، تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں، ابھی یہ نبوت کا نظام اللہ نے چلایا ہی نہیں، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سبحان اللہ،
سبحان. چلتے چلتے نبوت مل گئی, دنیا کا نظام چل پڑا, دور آ گیا جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. نبی پاک تو ابھی دنیا میں آئے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں, اور تذکرے جاری ہیں, ذکر بلند کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ تعمیر کیا. آپ جانتے ہیں پہلے اس بارے میں ذکر ہے. تعمیر ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ جو ہم نے تیرا گھر بنایا ہے اس کو قبول فرما. اور پھر آگے کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار جماعت بنا. اور آگے کہنے لگے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یا اللہ اسی مکہ کے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیج جو ان مکے والوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد میرے بابا ابراہیم اور اسماعیل نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے دعا کو قبول کر کے مجھ محمد کو مکہ میں رسول بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دنیا میں آئے نہیں, تذکرے جاری, کبھی خلیل اللہ کی دعاؤں میں اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, کیا دعوت اور کیا پیغام لے کر آئے؟ کا دو چیزیں, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ایک تو یہ بتا رہا ہوں اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اس ہی کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. اور دوسری بات مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے, میں اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں جس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دنیا میں آئے نہیں تب سے تذکرہ جاری ہے. اللہ نے اعلان کیا ورفعنا لک ذکرک, میرے محبوب ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا, ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. ایک عربی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, کہنے لگا کم ابن قد علا بابن له شرفا کما علا برسول اللہ عدنان ومن یکم برسول اللہ نسبته تحفظ الاسود وتہدی ثوبان. شاعر کہنے لگا کئی لوگوں کی عزت ان کے ماں باپ کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں, بھائی فلاں بزرگ کا بیٹا ہے, اور کئی ماں باپ کی عزت اولاد کی وجہ سے بن جاتی ہے. اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیسے عزت دی. شاعر کہتا ہے کم ابن قد علا بابن له شرفا, کئی باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بیٹے کی وجہ سے ان کی عزت بنتی ہے. کما علا برسول اللہ عدنان, جیسا کہ مکہ کے اندر ایک شخص گزرے عدنان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر والی پشتوں میں جاؤ تو 20ویں پشت پہ آتے ہیں. کون سی پشت پہ؟ 20 پشتیں پہلے. کما علا برسول اللہ عدنان, شاعر کہتا ہے نبی پاک نے تو 20 پشتیں بعد میں آنا تھا, اللہ نے عدنان سے مکے والوں کو سرداریاں عطا کرنا شروع کر دی. اتنا پہلے سے عدنان, اور پھر آگے چلتے چلتے عبداللہ عبد المطلب تو بہت قریب ہوئی ہے نا, ان کی عزت تو ہے ہی ہے. کہ اوپر سے عدنان کو دیکھو, اور تاریخ میں ان کا تذکرہ خوب ملتا ہے کہ وہ بڑی شان والے تھے. اصل میں ان کے خاندان میں محمد مصطفیٰ نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لک ذکرک, ایسا ذکر اللہ نے اونچا کر دیا. نبی نے 20 پشتیں بعد میں آنا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عزتیں پہلے سے عطا فرما دی. اور آگے شاعر کہتا ہے وَمَن یَکُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ, یہ تو ایک پہلے
اوپر والوں کو شان مل گئی نبی پاک کی وجہ سے. اور بعد میں وَمَن يَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ، جس کو اللہ کے رسول سے نسبت ہو گئی، جس کا تعلق بن گیا اللہ کے نبی کے ساتھ، تحفظه الاسود وتهدی ثوبان، شیر اس کے چوکیدار بن گئے، سانپ اس کو سلام کرنے والے بن گئے. سبحان اللہ. یہ شاعر جو کہہ رہا ہے نا شیر اور سانپ، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. صحابی رسول سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچے، رات کا وقت ہوا، تھک گئے، کہنے لگے یار ادھر ہی آرام کرتے ہیں. دوسرے دوستوں نے منع کیا، جنگل کے درندے چیر پھاڑ دیں گے، ہمت کرو جنگل سے باہر نکل جاؤ. شاعر کہتا ہے تحفظ الاسود، نبی کے غلاموں کی شان کے کیا کہنے، جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جائے اس کی جنگل کے درندے بھی چوکیداری کرتے ہیں. صحابی نے کہا یار ٹھہرو، میں تھک گیا ہوں، آگے نہیں جاتے، شیر چیتے درندوں کے ساتھ میں بات کر لیتا ہوں. صحابی کھڑا ہو گیا، پہاڑ کی چوٹی پر اعلان کرنے لگا یا معاشر الوحوش نحن من خدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وحشی درندوں ہم عام مسافر نہیں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں. آج رات جنگل خالی کرو، محمد کے غلاموں کو جنگل میں رات گزارنے دو. کہنے لگے شیر چیتے سارے درندے اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے، حتیٰ کہ سانپ بھی اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے نکل رہے تھے. تحفظ الاسود وتهدی ثوبان، جس کی نسبت محمد کریم کے ساتھ ہو جائے جنگل کے درندے اس کے محافظ بن جاتے ہیں، سانپ بھی جنگل خالی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ رفعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے. آج کچھ بدبخت اصحاب رسول پہ تان کرتے ہیں اور اصحاب رسول پہ بکواسات کر رہے ہیں. کل کے اجتماعات کے اندر بھی کئی جگہ خصوصاً کراچی میں اصحاب رسول پہ لعن تان کی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. پتہ نہیں یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اصحاب رسول کا تو جنگل کے درندے حیا کرتے ہیں، صحابہ رسول کا تو سانپ حیا کر گئے، صحابہ رسول کا تو بچھو حیا کر گئے. یہ ان سے بھی گھٹیا ہیں جو صحابہ رسول کو 14 صدیاں بعد بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بدنصیب. اور آگے شاعر کہتا ہے ان یسمع الرجل حب النبی بکرعہ فعدم الرضاء به رد و کفران. آگے بڑی عجیب بات شاعر نے کہی، کہنے لگا یہ صحابہ اکرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسنین، معاویہ، ابو سفیان، یہ سارے بڑی شان والے. کہو بے شک نبی پاک کے محفل میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ سے دین سیکھنے والے، ان کی عظمت تو ہے ہی ہے. شاعر کہتا ہے ان یسمع الرجل حب النبی بکرعہ، اگر کسی کو پتہ چلے اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا، کس کی نسبت ہوئی؟ کدو. نبی پاک کی نسبت کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کو کدو پسند تھا. فعدم الرضاء به رد و کفران. اب مثلا میں نے یہاں پہ کہا نا کہ کدو اللہ کے نبی کو پسند تھا، اور نعوذ باللہ ایک بندہ کہے یار بہت بڑی گھٹیا سبزی ہے. شاعر کہتا ہے اس کدو کی توہین سے خطرہ ہے کہیں ایمان سے بندہ فارغ نہ ہو جائے. اس کدو کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کدو کی کیا ہوئی ہے؟ نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی ہے. اور نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے چاہے وہ سبزی کیوں نہ ہو، اس کی بے ادبی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. نبی پاک کی شان اور آپ کا مقام اتنا اونچا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا اونچا کیا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے اس کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. تو عالم ارواح میں نے عرض کیا اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیا، عالم دنیا میں اونچا کیا، اور عالم برزخ یعنی عالم قبر کے اندر بھی جب سوال ہوگا نا کہ من نبیوں کا، تو پھر نبی کا ذکر اونچا ہوا کہ نہ ہوا؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس وقت کہنا پڑے گا کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر نبی کا بے ادب ہوا یا نبی کے اصحاب کا بے ادب ہوا تو پھر سوچے کہ اس وقت میرا کیا جواب ہوگا. اور پھر عالم آخرت میں بھی میرے نبی کا تذکرہ، جب مقام محمود پر میرے نبی جائیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام محمود پر جائیں گے
سر سجدے میں رکھیں گے اور آنسو بہائیں گے، رب کا سارا جلال ٹھنڈا کریں گے اور اپنی امت کی سفارش کریں گے، اس وقت بھی ذکر کس کا اونچا؟ بولو ہمارے نبی کا اونچا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب پیاسے محشر کے میدان میں ہونٹ خشک ہو جائیں گے، اس وقت ساقی کوثر بھی میرا نبی ہوگا۔ انا آتیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ پھر ساقی کوثر کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اللہ کے نبی جام بھر کر دیں گے اور اصحاب رسول آگے جام پلانے والے ہوں گے۔ پھر اس وقت سوچنا ان بے ادبوں کا کیا بنے گا جو اللہ کے نبی کے بے ادب یا نبی کے اصحاب کے بے ادب تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ یہ میں نے مختصر عالم ارواح، پھر عالم دنیا، پھر عالم قبر اور عالم آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پڑھ لیں جی، تھوڑا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لیں 7-8 منٹ ہیں۔ تو ان سارے جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے اونچا کیا، مختصر میں نے عرض کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ نہیں کر دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ اتار دیے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جو آپ کو لوگ ستاتے ہیں، اس کے بعد اللہ آپ کو بہت آسانیاں دینے والا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں ان الفاظ پہ تو عسر اور یسر دو لفظ ہیں، 2 آیتوں میں 2 بار آئے ہیں نا، عسر اور یسر۔ عسر کا معنی تنگی، یسر کا معنی آسانی، لیکن دونوں جگہ پہ آپ دیکھیں ذرا جی، عسر کے اوپر الف لام بھی، العسر، اور یسر کے اوپر الف لام نہیں ہے دونوں جگہوں میں، نظر آ گئے جی؟ العسر اور یسر صرف الف لام کے بغیر ہے۔ یہ عربی کا ایک قانون ہے، الف لام کے ساتھ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مثلا رجل مرد، الرجل خاص آدمی، ہر آدمی نہیں، نکرہ اور معرفہ بن جاتا ہے۔ تو دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عسر یعنی تنگی کو معرفہ ذکر کیا ہے، یسر کو آسانی کو نکرہ ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اب آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں، میں کہوں کہ مجھے ایک شخص ملا، مجھے ایک شخص ملا، اور پھر میں کہوں جناب مجھے ایک اور شخص بھی ملا، کتنے بندے ہو گئے؟ 2۔ میں کہوں مجھے قاضی صاحب ملے، پھر کہوں مجھے قاضی صاحب ملے، تو 2 ہو گئے؟ نہیں، ایک ہی ہوا۔ جب معرفہ کہیں گے تو پھر ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ معرفہ کہیں گے جب ایک خاص شخص مراد لیں گے، چاہے میں 2 دفعہ کہوں چاہے میں 6 دفعہ کہوں، میں کہوں مجھے قاضی صاحب ملے، پھر ملے، مجھے پھر ملے، مجھے پھر ملے، تو بندہ تو ایک ہی ہے نا جو مجھے ملا، سمجھے؟ چاہے 1000 دفعہ ہی کیوں نہ کہہ دوں، لیکن جب میں کہوں مجھے شخص ملا، پھر شخص ملا، شخص ملا، اب یہ بدلتی زیادہ ہوتا رہیں گے۔ نکرہ کا تکرار جب ہوگا تو جتنی دفعہ کہیں گے اتنے افراد مراد ہوں گے، لیکن جب معرفے کی بات ہوگی تو وہ ایک ہی شخص ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تنگی کو معرفہ ذکر کیا ہے جی، مشکل کو معرفہ ذکر کیا ہے، 2 دفعہ ذکر کریں گے تو پھر بھی ایک ہی ہوگا۔ اور یسر کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ ذکر کیا ہے، 2 دفعہ ذکر کیا، آسانیاں تو 2 مراد ہیں۔ گویا کہ یوں اللہ کہہ رہے ہیں ایک تنگی 2 آسانیوں کے ساتھ تمہیں ملے گی۔ اگر ایک تنگی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے 2 آسانیاں بھی ہوں گی، ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں بھی ہوں گی۔ اسی کو ایک شاعر نے یوں کہا، اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ فرمایا اے بندے جب بہت پریشان ہو نا کسی وقت، علم نشرح کو پڑھا کرو، اس میں کیا ہے؟ فعسر بین یسرین، ادھر ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں گھری ہوئی تجھے نظر آئے گی، تنگی ایک ہوگی، آسانیاں 2 ہوگی۔ اذا فکرتہ ففرح، ان میں ذرا غور کر اور پھر خوش ہو جا کہ اللہ تعالیٰ تنگی ہے، انشاءاللہ ان قریب آسانی بھی آنے والی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائے تو محنت کر۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب جب دعوت سے فارغ ہو جائے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کر میرے سامنے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور رب کی طرف خوب رجوع فرما، یعنی دعوت دینے کے بعد راتوں کو میرے سامنے عبادات میں مصروف ہو جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورۃ المزمل میں کہا تھا میرے محبوب راتوں کو میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، جو راتوں کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تلاوت کرتا ہے، وہی اشد وطئا، اس کا نفس دب جاتا ہے، واقوم قیلا، اور اس کی بات کے اندر بہت سیدھا پن آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب جب آپ دعوت سے فارغ ہوں تو پھر میرے سامنے کھڑے ہو جایا کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت اور آپ کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، وہ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو خوب محنت کریں، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں۔ وآخر دعوانا